بسم الله الرحمن الرحيم. والمفسر وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص والتعبير، نحو قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر اور نص کی تعریفیں ہو چکی، اب مفسر کا بیان ہے۔ آپ کو یہ بات بتائی کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلوب متقدمین اختیار کیا، جس کی وجہ سے یہ اقسام بظاہر متداخل ہیں۔ بہرحال ظاہر اور نص کی تعریف کے بعد مفسر کیا ہے؟ مزداد وضوحاً علی النص، جو وضاحت میں نص سے بھی زائد ہو۔ ظاہر تھا کہ جس کی مراد محض صیغہ سننے سے ہی واضح ہو جائے، جس کی مراد محض صیغہ سننے سے ہی واضح ہو جائے، مراد واضح تھی۔ نص کیا ہے؟ نص ہے کہ بھئی جس میں وضاحت ظاہر کی نسبت زیادہ ہو، لیکن ایسے معنی کے باعث جو متکلم میں پایا جائے، متکلم میں پائے جانے والے معنی کے باعث اس کی مراد ظاہر سے زیادہ واضح ہو۔ ٹھیک ہے، اب جو نص ہے، یہ نص جو ہے یہ ظاہر سے زیادہ واضح ہے، اور مفسر کیا ہے؟ یہ نص سے زیادہ واضح ہے۔ مفسر کیا ہے؟ ظاہر بھی واضح تھا، یہ نہیں کہ واضح نہیں تھا، ظاہر بھی واضح ہے، لیکن نص اس سے زیادہ واضح ہے، اور مفسر اس سے زیادہ واضح ہے۔ مفسر اس درجہ پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر عام ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال باقی نہیں ہے، اگر خاص ہے تو اس میں تعویل کا احتمال باقی نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور یہ نقطہ ہے فرق کا۔ یہاں اس نقطے سے فرق ہے نص میں اور مفسر میں، توجہ رکھنا۔ نص کیا ہے؟ نص واضح ہے اس کی مراد بمعنی فی المتکلم، لیکن وہ عام ہے تو تخصیص کا احتمال اس میں ہے، خاص ہے تو تعویل کا احتمال اس میں ہے۔ بات ذہن میں رکھنا، نص کے اندر تخصیص اور تعویل کا احتمال باقی ہوتا ہے، اور جو مفسر ہے وہ اس قدر زائد واضح ہے، اتنی وضاحت اس کے اندر ہے کہ اب نہ تخصیص کا احتمال ہے اور نہ ہی تعویل کا احتمال ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فسجد الملائکہ کہ فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اب ملائکہ جمع ہے، عام ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس میں تخصیص ہو سکتی ہے، کس انداز میں؟ بعض الملائکہ، یا ایک حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، فنادتہ الملائکہ، یہاں پر سارے ملائکہ مراد نہیں ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو الملائکہ ہے جمع، لیکن تخصیص کا احتمال ہے۔ فسجد الملائکہ، تخصیص کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے بعض نے یا بعض ایک نے کہا کلہم، تخصیص کا احتمال جاتا رہا نہیں جاتا رہا؟ فرمایا نہیں، بعض نہیں، سارے، بعض نہیں سارے۔ بات آئی ذہن میں؟ فسجد الملائکۃ کلہم نے کیا کیا؟ وہ تخصیص کے احتمال کو ختم کر دیا، اب یہ مفسر ہو گیا۔ بات آئی ہے ذہن میں؟ اجمعون کہتے ہیں اس نے تعویل کے احتمال کو ختم کر دیا۔ تعویل کیسے؟ آپ نے کہا رب کریم جل مجدہ کی کلام ہے فسجد الملائکۃ کلہم، ذہن میں آ سکتا ہے کہ بعض نے سجدہ کیا، دوسروں نے دیکھا بھی یہ سجدہ کر رہے ہیں تو اب انہوں نے بھی کر لیا، جی، تو اکٹھے نہیں کیا، مل کے نہیں کیا، انہوں نے یکے بعد دیگرے کیا، پہلے کیا بعض نے، تو دوسروں نے دیکھا بھئی اب ہمیں بھی کر لینا چاہیے، یا دوسروں نے دیکھا کہ ابلیس کو دھتکار دیا گیا ہے
تو ڈر کے مارے انہوں نے بھی کر لیا، یہ احتمالات۔ فرمایا نہیں، اجمعون سب نے مل کے سجدہ کیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو کلہم نے تخصیص کے احتمال کو ختم کر دیا، اجمعون نے تعویل کے احتمال کو ختم کر دیا۔ اب یہ مفسر ہے، اس میں اس قدر وضاحت ہے کہ نہ تخصیص کا احتمال نہ تعویل کا احتمال، یہ مفسر کہلائے گا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیے توجہ کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر اور نص کی تعریفیں ہو چکی، اب بات ہے مفسر کی۔ مفسر کے بارے میں کہا مزداد وضوحاً علی النص، جو وضاحت میں نص سے بھی زائد ہو۔ آپ غور کریے کہ جو ظاہر تھا اس کی مراد بھی واضح ہے محض صیغہ کو سننے سے، اس کی مراد بھی واضح ہے محض صیغہ کو سننے سے، یہ ظاہر ہے۔ اس کے اوپر ہے نص۔ نص کیا ہے؟ جس کے معنی ظاہر سے بھی زیادہ واضح ہوں، ظاہر سے بھی زیادہ واضح ہوں۔ اس کو کوش اور کیوں کر رہے ہو یار آپ؟ جلدی بول کے آ جاؤ آپ، ٹائم توجہ رکھیں۔ تو نص کیا ہے؟ نص وہ ہے کہ جس کے معنی ظاہر سے بھی زیادہ واضح ہوں، لیکن بے معنی فی المتکلم، متکلم کے اندر کوئی ایسی بات پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے معنی ظاہر پر بھی زیادہ واضح ہو گئے۔ بات سمجھے؟ ہم نے وہ بتایا تھا کہ سیق الکلام لاجلہ، اس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں۔ اس کے بعد ہے آگے مفسر جس کی ابھی تعریف فرما رہے ہیں، مزداد وضوحاً علی النص، جو وضاحت میں نص پر بھی زائد ہو۔ ظاہر پر نص زائد، نص پر کیا ہے؟ مفسر زائد، نص پر مفسر زائد۔ اس کے اندر کیا ہے؟ وضاحت نص سے بھی زائد ہو۔ کس درجہ کی؟ ادھر تو کہا تھا بے معنی فی المتکلم، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ نص ہے کہ اس نے اس مقصد کے لیے کلام چلائی ہے، تو ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ چونکہ یہ معنی ادا کرنے کے لیے اس نے گفتگو کی ہے، جس معنی کو ادا کرنے کے لیے گفتگو کی جاتی ہے اس کے ظہور کا لحاظ ضرور کیا جاتا ہے۔ کوئی اور بات سمجھ آئے یا نہ آئے، جس بات کو بتانے کے لیے گفتگو چلائی جاتی ہے متکلم خاص لحاظ کرتا ہے کہ یہ بات ضرور واضح ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے نص میں وضاحت ظاہر کی نسبت زیادہ ہے۔ تو جب نص میں یہ تھا کہ اس مقصد کے لیے کلام چلائی ہے، اس لیے وہ معنی تو بالکل واضح ہے، تو مفسر میں اضافی وضاحت کہاں سے آ گئی؟ کہا مفسر میں اضافی وضاحت یوں آئے گی کہ درجہ تخصیص اور تعویل یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مفسر کب کہلائے گی کلام مفسر اس وقت کہلائے گی جب کہ تعویل اور تخصیص کا احتمال جاتا رہے۔ یہاں سے اشارہ اس بات کی طرف کہ جو نص ہے وہ اس میں وضاحت ضرور ہے، لیکن تخصیص اور تعویل کا احتمال ہوتا ہے۔ عام ہے تو تخصیص، خاص ہے تو تعویل، برخلاف کس کے؟ مفسر کے۔ مفسر میں وضاحت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں نہ تخصیص کا احتمال نہ تعویل کا احتمال۔ اس کی مثال دی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب کا فسجد الملائکہ، بات واضح سی ہے، جمع ہے تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ظاہر تو یہی ہے۔ جب ظاہر یہی ہے، لیکن یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جمع ہے اور معرفہ ہے اور کلام مثبت میں ہے، اس سے بعض ملائکہ مراد ہوں، یہ سوچ بن سکتی ہے، یہ احتمال آ سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا کہا؟ اب یہ احتمال تھا تخصیص کا، فرمایا کلہم، سب نے کیا سجدہ، سب نے سجدہ کیا، تو اب کیا ہو گیا؟ تخصیص کا احتمال جاتا رہا۔ لیکن پھر یہ احتمال تھا کہ بھئی کوئی یہ سوچے بھئی سب نے اکٹھے سجدہ نہیں کیا، بعض نے پہلے کیا اور بعض نے دوسروں کو دیکھ کر کیا۔ فرمایا نہیں، اجمعون سب نے اکٹھے کیا۔ کلہم سے تخصیص کا احتمال چلا گیا، اجمعون سے تعویل کا احتمال چلا گیا۔ سمجھو بات کو؟ تو اب کیا ہے؟ یہ مفسر ہے، نہ تخصیص کا احتمال نہ تعویل کا احتمال۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ مانا کریں۔ مفسر اور وہ لفظ ہے کہ واضح ہو، زائد ہو وضاحت میں، زائد ہو نص پر وضاحت میں، اوپر اس وجہ کے کہ نہ باقی رہے اس میں تخصیص اور تعویل کا احتمال۔ ذہن میں رکھیں، تخصیص اس وقت جب کہ وہ عام ہو،
تعویل اس وقت جب کہ وہ خاص ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تخصیص کا تعلق ہے مفسر عام کے ساتھ اور تعویل کا تعلق ہے مفسر خاص کے ساتھ، یہ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہو نا، آج سے ٹیسٹ بھی شروع ہونے تھے، ایک دن لیٹ کر دیتے ہیں۔ تو جس میں تخصیص کا احتمال نہ ہو اور تعویل کا احتمال نہ ہو۔ تخصیص کیا ہے کہ جب عام مفسر عام ہو تو تخصیص کا احتمال اس میں نہ ہو، اور مفسر خاص ہو تو تعویل کا احتمال اس میں نہ ہو، یہ بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ آگے مثال دی فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ ذہن میں رکھیں کہ آگے چل کے مثال جو دے رہے، آگے چل کے بات ہو رہی ہے محکم کی، سمجھ رہے ہو؟ آگے بات ہو رہی ہے محکم کی۔ تو محکم میں اور مفسر میں فرق یہ ہے کہ محکم میں نسخ کا احتمال نہیں اور مفسر میں نسخ کا احتمال باقی ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ کیا محکم میں نسخ کا احتمال نہیں رہتا، برخلاف کس کے؟ مفسر کے۔ مفسر میں تعویل و تخصیص کا احتمال تو نہیں ہوتا، نص میں تعویل و تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مفسر میں تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا لیکن نسخ کا احتمال ہوتا ہے مفسر میں، برخلاف کس کے؟ برخلاف محکم کے۔ محکم میں نہ تعویل و تخصیص کا احتمال ہے اور نہ ہی نسخ کا احتمال ہے۔ اتنی بات آپ سمجھیں؟ توجہ ہے؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اعتراض یہ ہے کہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اس کو روکو۔ تو اعتراض یہ ہے کہ مفسر وہ ہے جس میں نسخ کا احتمال باقی ہے اور محکم وہ ہے کہ جس میں نسخ کا احتمال باقی نہیں۔ جو مثال پیش کی ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اس میں تو نسخ کا احتمال نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس میں نسخ کا احتمال تو نہیں ہے، تو پھر یہ مفسر کی مثال تو نہ ہوئی، یہ تو محکم کی مثال ہوئی۔ اعتراض سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ مفسر اور محکم میں فرق یہ ہے کہ مفسر میں نسخ کا احتمال نہیں ہوتا، برخلاف محکم کے مفسر میں نسخ کا احتمال ہوتا ہے، برخلاف محکم کے محکم اس قدر قوت میں زائد ہو چکا ہوتا ہے کہ اس میں نسخ کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ مفسر اور محکم کے بیچ فرق ہے۔ تو سوال یہ کہ کہا والمفسر، سوال یہ کہ مثال ہے مفسر کی اور مثال وہ دے رہے ہیں کہ جس میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اس میں تو نسخ کا احتمال نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ تو مثال مفسر کی نہ ہوئی، محکم کی ہوئی۔ اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جو نسخ کا احتمال نہیں ہے اس کی وجہ اس کا خبر ہونا ہے، اس کا خبر ہونا ہے۔ خبر کوئی سی بھی ہے، آپ درجہ ظہور میں لیں، درجہ نص میں لیں، درجہ مفسر میں لیں یا درجہ محکم میں لیں، جو خبر ہے اس پہ نسخ وارد نہیں ہوتا، اخبار پہ نسخ وارد نہیں ہوتا، احکام پہ نسخ وارد ہوتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ نسخ کی آگے چل کے تعریف بھی آئے گی کہ نسخ کیا ہے۔ نسخ یہ ہے کہ ایک ایسے حکم کی مدت کا بیان جو بظاہر اس مدت کے بیان سے مطلق تھا، حکم کی ایسے حکم کی مدت کا بیان یا اس کے حکم کے اختتام کی مدت کا بیان جو بظاہر اس مدت سے مطلق تھا، ہماری نظر میں وہ مطلق تھا، ہم یہ سمجھے تھے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے عند اللہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، لیکن اس کی مدت ہمارے لیے ظاہر نہیں تھی۔ اس حکم کا اس اختتام میں مدت کا بیان کیا ہے؟ یہ نسخ ہے۔ توجہ رکھیں، نسخ ہے ہی حکم کے اختتام کی مدت کا بیان، حکم کے اختتام کی مدت کا بیان۔ تو اب نسخ کا تعلق ہی کس سے ہے؟ نسخ کا تعلق ہی احکام سے ہے، خبریں تو منسوخ ہو ہی نہیں سکتی۔ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا، فرشتوں سے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، ابھی یہ حکم وارد ہو، ابھی یہ بتایا جائے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کر دیا، بعد میں اس کے منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہے؟
منسوخ ہونے کے اس مطلب تو ہو گیا نا معاذ اللہ پچھلی خبر کو جھوٹا قرار دے دینا. سمجھ رہے بات کو؟ تو ذہن میں رکھیں نسخ جو ہے وہ خبروں پر وارد نہیں ہوتا، نسخ خبروں پر وارد نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ اگر نسخ کا احتمال نہیں رکھتی تو اس کی وجہ یہ کہ یہ خبر ہے. نہیں سمجھو بات کو؟ یہ اعتراض یہ تھا کہ یہ مثال تو کس کے محکم کی ہے، اس لیے کہ محکم میں اور مفسر میں فرق یہ ہے کہ مفسر نسخ کا احتمال اس میں ہوتا ہے اور محکم میں نسخ کا احتمال نہیں ہوتا. جو مثال پیش کی اس میں تو نسخ کا احتمال نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ کہ اس میں نسخ کا احتمال نہ ہونے کی وجہ اس کا خبر ہونا ہے. اس میں نسخ کا احتمال نہ ہونے کی وجہ اس کا خبر ہونا ہے، اس لیے اس کے اندر نسخ کا احتمال نہیں ہے. اس کا محکم ہونا نہیں. اخبار ساری کی ساری اخبار محکمہ ہی کہلائیں گی کیونکہ ان کے اندر نسخ کا احتمال نہیں. تو نسخ کا احتمال ہوتا ہی احکام میں ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ بہتر تھا یہاں پر مثال پیش کی جاتی قاتل المشرکین کافہ. توجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حکم کی مثال وہ تھی قاتل المشرکین کافہ، یہ حکم کی مثال ہے. فرمایا قاتل المشرکین تو المشرکین جمع ہے. ظاہر اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد تمام تر مشرکین ہیں. کھڑا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ہاں تو قاتل المشرکین اب ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد تمام مشرکین ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن پھر بھی احتمال ہے کس کا؟ تخصیص کا. سمجھ رہے ہو؟ احتمال ہے کس کا؟ تخصیص کا. بھائی بعض مراد ہوں. فرمایا کافتن، سب کے سب، سارے کے سارے. سمجھے بات کو؟ تو اب یہ تخصیص کا احتمال جاتا رہا. یہ درجہ کیا ہو گیا؟ درجہ ہو گیا مفسر کا. سمجھو بات کو؟ تم کہو گے تعویل کا، تو ذہن میں رکھے میں نے آپ کو بتایا تعویل جب عام ہے تو اب تخصیص کا احتمال منفی ہو جانا چاہیے، خاص ہو تو تعویل کا احتمال منفی ہو جانا چاہیے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ المشرکین یہ عام ہے، جب عام ہے تو تخصیص کا احتمال جاتے ہی مفسر بن گیا. بات نہیں سمجھی ہو؟ ٹھیک ہے. تو زیادہ مناسب یہ مثال تھی وہ احکام میں سے کوئی مثال پیش کی جاتی، جیسے قاتل المشرکین کافتن. کافتن اس کو کیا بنا دیا؟ مفسر بنا دیا. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور مفسر ہے اور وہ لفظ ہے جو زائد ہو وضاحت میں نص پر اوپر اس انداز کے کہ نہ باقی ہو اس میں تخصیص کا اور تعویل کا احتمال. مثل فرمانے باری تعالیٰ کے تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے مل کے. ایک خارجی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کئی تعویلات ہیں، کئی احتمالات ہیں. انہوں نے ہلکے بنا کے سجدہ کیا، کیسے سجدہ کیا؟ بہت سے احتمالات تو بھی باقی ہیں. آپ نے کیا کہا تھا کہ بھئی تخصیص اور تعویل کا احتمال باقی نہ ہو. تعویلات تو بہت سی ہو سکتی ہیں. توجہ ہے؟ یہ سوال ہے تو اس کا جواب ہے کہ جس وجہ سے، جس جہت سے اس میں تخصیص و تعویل کا احتمال نہ ہو اس جہت سے وہ مفسر ہے، اور جس جہت سے اس میں تخصیص و تعویل کا احتمال ہو اس جہت سے مفسر نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ نے جب یہ کہا کہ سمیت زیدن، میں نے زید کو سنا، تو اس میں کئی احتمالات ہیں. کل سنا، آج سنا، صبح سنا، ایک بار سنا، کئی بار سنا. سمجھے بات کو؟ قریب سے سنا، دور سے سنا، اس کی اچھی بات سنی، بری بات سنی، کیا سنا اس کی زبان سے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو احتمالات تو بہت سے مختلف وجہ، مختلف جہات سے اس میں احتمالات نکلتے ہیں. تو اگر مفسر ہونے کے لیے یہ شرط قرار دیا جائے کہ کسی بھی جہت سے اس میں کوئی احتمال باقی نہ رہے، پھر تو مفسر بن ہی نہیں سکتا. جس جہت سے اس میں احتمال نہیں ہے اس جہت سے مفسر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں جس جہت میں احتمال ہے اس لحاظ سے وہ مفسر نہیں ہے. اب بعض نے سجدہ کیا یا کل نے سجدہ کیا، یہ احتمال ختم ہو گیا، کلہم فرما دیا، اس لحاظ سے یہ مفسر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ باقی کتنی دیر سجدہ کیا؟ سب نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا سجدہ ایک ہی برابر کا وقت سجدہ کیا، یا بعض نے زیادہ دیر سجدہ کیا اور بعض نے کم دیر سجدہ کیا.
سمجھ رہے بات؟ یہ سارے احتمالات ہیں، ان احتمالات کے لحاظ سے مفسر نہیں کہلائے گا۔ جو احتمال ختم ہو گیا، جو احتمال کٹ گیا، اس لحاظ سے مفسر کہلائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی، ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں، اعتراض یہ کہ آپ نے کیا کہا، اس کے اندر تخصیص کا احتمال بھی نہ ہو، تعویل کا احتمال بھی نہ ہو، یہ مفسر ہے۔ تو اعتراض یہ کہ ایسی بے شمار احتمالات تو اب بھی موجود ہیں۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون میں انہوں نے کس انداز میں سجدہ کیا، کتنی دیر سجدہ کیا، کہاں پر سجدہ کیا، سمجھ رہے بات کو؟ بہت سے احتمالات ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو مفسر اس جہت سے کہا جائے گا جس جہت سے اس میں احتمال ختم ہو جائے۔ احتمال کٹ گیا، مٹ گیا تو مفسر ہے۔ جس جہت سے احتمال باقی ہے اس جہت سے وہ مفسر نہیں ہے۔ بات سمجھے ہو؟ مثل فرمان باری تعالیٰ کے تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے مل کے۔ جی، وحكمه الإيجاب قطعا بلا احتمال تخصيص وتأويل إلا أنه يحتمل النسخ۔ بس توجہ رکھیں، حکم اس کا کیا ہے؟ حکم ہے ایجاب الحکم قطعا۔ کیا؟ ایجاب الحکم قطعا۔ کیوں آواز نہیں آ رہی؟ جھک کے سن رہے ہیں نا جی؟ ابھی آ رہی؟ صحیح، بیٹھ جا، بیٹھو۔ ایجاب الحکم قطعاً، قطعی طور پر کہ حکم کا ایجاب۔ قطعاً کے معنی میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ ایک قطع بالمعنی الاخص ہے اور ایک قطع بالمعنی العام ہے۔ یہاں پر قطع بالمعنی العام مراد لے، قطع بالمعنی العام، سمجھے بات کو؟ احتمال ناشی عن دلیل کی نفی، کس کی؟ ایجاب الحکم قطعاً، قطعی طور پر یہ حکم کو واجب کرتا ہے، لیکن کیا ہے؟ کہا انہو یحتمل النسخ، نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے، اور کوئی بات نہیں، مانا کرو۔ اور اس کا حکم ایجاب ہے، الف لام عوض مضاف الیہ کے بنائیں ایجاب الحکم۔ کیا؟ حکم کو واجب کرنا ہے قطعاً۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ظاہر اور نص کے معنی بھی تو آپ یہی کرتے ہیں، ظاہر اور نص کا مفاد بھی تو اسی کو بھی بتایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، انما یظہر التفاوت فی موجب هذه الاسامی عند التعارض اما الکل فیوجب ثبوت من تزمہ یقینا۔ اما الکل، سارے کا سارا، ظاہر نص مفسر محکم، سارے کا سارا وہ کیا کرتا ہے؟ فیوجب ثبوت ما انتظمہ یقینا، وہ جس کو شامل ہے اس کے ثبوت کو واجب کرتا ہے یقینی طور پر۔ توجہ ہے؟ تو ظاہر کا بھی یہی حکم ہے، ایجاب الحکم قطعاً، نص کا بھی ایجاب الحکم قطعاً، مفسر کا بھی ایجاب الحکم قطعاً۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ سوال بنا نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہو کہ بلا احتمال تخصیص و تعویل۔ ہم آپ کو بتا چکے کہ مفسر کے اندر وضاحت اتنی زائد ہو چکی ہے کہ اب نہ تخصیص کا احتمال باقی ہے، نہ تعویل کا احتمال باقی ہے۔ اس درجہ پہ چونکہ آ چکا ہے مفسر، تو اب وہ جو نص ہے وہ بھی ایجاب الحکم قطعاً ہے، لیکن تخصیص و تعویل کا احتمال ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایجاب قطعاً ہے لیکن تخصیص و تعویل کا احتمال نہیں ہے۔ فرق سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں بغیر تخصیص اور تعویل کے احتمال کے۔ تو پھر اس میں اور محکم میں کیا فرق ہے؟ یہ الا انہ یحتمل النسخ، یہ اس کا جواب ہے کہ اس میں نسخ کا احتمال باقی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ حکم احتمال رکھتا ہے نسخ کا۔ جی، فإذا ازداد قوة وحكم المراد به عن التبديل سمي محكما۔ بس آپ غور کیجئے، محکم کی تعریف، محکم میں یہ نہیں کہا مزداد وضوحاً، مزداد وضوحاً علی المفسر، جس میں وضاحت مفسر سے بھی زائد ہو، یہ نہیں کہا۔ یہ سمجھے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ بھئی مراد تو ظاہر کی بھی بالکل واضح تھی، ایسا نہیں ہے، نص کی اور واضح ہو گئی۔ مفسر اس درجہ ظہور تک پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ اب مزید وضاحت اس میں ہو ہی نہیں سکتی، سمجھے؟ تو اس لیے مفسر سے زائد کوئی واضح نہیں ہے،
مفسر پر اور وضاحت کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اس لیے محکم کی تعریف میں یہ نہیں کہا کہ مزداد وضوحاً علی المفسر، جس میں وضاحت مفسر سے بھی زائد ہو۔ تو پھر مفسر اور محکم میں فرق ہے، کہا فرق ہے مفسر بھی وضاحت کے بالائی درجے پر ہے اور محکم بھی وضاحت کے بالائی درجے پر ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے قوت میں، ان دونوں میں فرق کس میں ہے؟ قوت میں۔ مفسر بھی انتہائی واضح، محکم بھی انتہائی واضح۔ فرق یہ ہے کہ مفسر چونکہ نسخ کا احتمال ہے، محکم میں نسخ کا احتمال نہیں ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کی قوت زیادہ ہے۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے محکم کی تعریف کرتے ہوئے کہا اذا ازداد قوتا واحکم المراد به یعنی تبدیل سمی محکما، کہ جب اس کی وہ جو کلام ہے وہ قوت میں، کون ہے سوچ لے، اچھا دے دے، بھول جاتے ہیں نا جی۔ توجہ ہے؟ تو جس کی قوت کیا ہے وہ مفسر سے بھی بڑھ گئی، اور تبدیل سے مراد جو ہے اس کی تبدیلی سے وہ محکم ہو گیا، نسخ سے وہ نسخ کا احتمال اس سے جاتا رہا، اب کیا ہے؟ اب وہ محکم ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا یہ نہیں کہا مزداد وضوحاً، بلکہ کیا کہا؟ مزداد قوتاً۔ مزداد وضوحاً نہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ جو ظاہر ہے واضح وہ بھی تھا، نص اور زیادہ واضح، مفسر اور زیادہ واضح۔ مفسر میں اتنی وضاحت تھی کہ اب اس کے اندر نہ تخصیص کا احتمال نہ تعویل کا احتمال، اب اس سے اوپر کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اس سے اوپر کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ بھئی مزداد قوتاً، یعنی مفسر میں اور محکم میں جو فرق ہے وہ وضاحت کے لحاظ سے نہیں ہے، مفسر اور محکم میں جو فرق ہے وہ قوت کے لحاظ سے ہے۔ وضاحت میں وہ دونوں ظہور کے عالی درجہ میں پر فائز ہیں، مفسر بھی اور محکم بھی۔ فرق یہ ہے کہ جو مفسر ہے اس میں نسخ کا احتمال ہے اور محکم میں نسخ کا احتمال نہیں ہے، اس کی قوت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، اس لیے کہا کہ مزداد قوتاً علی المفسر، جو مفسر پر قوت میں زائد ہو، وحکم المراد به یعنی تبدیل سے جو مراد ہے اس کی تبدیلی سے وہ محکم ہو چکا ہو، اس سے وہ منزہ ہو چکا ہو، اب تبدیلی نہیں ہو سکتی اس میں، تبدیل سے مراد نسخ ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ مانا کریں تو جب زائد ہو جائے قوت میں اور محکم ہو جائے، اس سے مراد تبدیلی سے نام رکھا جائے گا محکم۔ ہاں تو یہاں پر بھی آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ محکم کی تعریف میں احکمہ، محکم کی تعریف میں احکمہ اخذ المحدود فی الحد، تو جو سوالات جو جوابات ہم پہلے دیتے ہیں وہ جواب یہاں پر بھی بنے گا کہ جو معرف ہے وہ محکم اصطلاحی ہے، اور تعریف کے اندر جو احکمہ آیا ہے اس احکام لغوی ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں رکھیے گا یہاں پر کہ مفسر اور محکم میں جو فرق ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں واضح ہوتا تھا، اس دور میں پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہریہ میں، سمجھ رہے بات کو؟ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام تو اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں، حیات حقیقیہ ان کو حاصل ہے، سمجھ رہے ان بات کو؟ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو مطلب حیات ظاہریہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہریہ کے اندر ان میں فرق واضح ہوتا تھا، فرق پایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ نسخ کا احتمال سرے سے ختم ہو گیا، اب نسخ نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے بات کو؟ نسخ یا تو قرآن ناسخ ہوگا حدیث کا، یا حدیث ناسخ ہوگی قرآن کی۔ جب وحی کا نزول اپنے اختتام کو پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، احادیث طیبہ ظاہری حیات سے متعلقہ
وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی. اب نسخ کا احتمال جاتا رہا. اب ذہن میں رکھنا جو احکام مفسرات ہیں وہ بھی احکام محکمہ ہیں, سمجھو بات. لیکن وہ محکم کیوں کہلا رہے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کی وجہ سے, اس لیے اس کو محکم لغیر ہی کہیں گے, سمجھ رہے بات کو. اور ایک وہ محکم ہے جو لعین ہی محکم ہے. ذہن میں رکھنا اخبار ساری کی ساری محکم لعین ہاں ہیں. آیات متعلقہ ذات و صفات, یہ بھی چلو بات ذہن میں رکھ لو. آپ کے ذہن میں شاید بات ہے نہیں ہے, تو ایک مولوی صاحب آئے تھے خطا اجتہادی پر مجھ سے بحث کرنے کے لیے جی. تو انہوں نے کہا کل هو اللہ احد جو ہے یہ بھی منسوخ ہو سکتا ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب رب کریم جل وعلا کی وحدانیت کا بیان ہے, اس کے منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بھئی معاذ اللہ, اللہ کریم کی طرف سے آیت بار نازل ہو جائے کہ نہیں اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. بھئی اب ہم 2 ہو چکے ہیں, جب ہم 3 ہو چکے, قل هو اللہ احد کے منسوخ ہونے کا یہی مطلب بنے گا نا, اور کیا بنے گا؟ یعنی ان حضرات کا علمی مبلغ اتنا بھی نہیں ہے, آپ سمجھیں. اور فیصلے کس کے کر رہے ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت کے. نظریے یہ بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم دلائل کی روشنی میں صحابہ اور اہل بیت کی جانب خطا اجتہادی کی بھی نسبت کر سکتے ہیں. اتنی بڑی شخصیات ہیں جی, تو یہ اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. صحابہ کرام میں تو سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں نا جی. تو اب یہ فیصلہ کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر درست تھے اور کہاں پر ان سے خطا اجتہادی ہوئی. دلائل شرعیہ کی روشنی میں یہ فیصلے کریں گے. جو کہہ رہے قل هو اللہ احد پہ ہے, نسخ وارد ہو سکتا ہے, منسوخ ہو سکتی ہے, معاذ اللہ من ذالک. ٹھیک ہے, یہ ان کا مبلغ علمی ہے, یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کی فکر ہے, یہ ان کی حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اخبار تو ساری کی ساری محکم لعنہا ہیں. ٹھیک ہے, آیات متعلقہ ذات و صفات جو ہیں ان پر نسخ کیسے وارد ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے بات کو. وہ واحد ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. تو معاذ اللہ کل کو کوئی نسخ وارد ہو جائے گا کہ اب وہ معاذ اللہ صفت سما, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صفت سما چھن چکی ہے رب کریم سے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ کیا بات ہے؟ کتنی بڑی جہالت ہے. سمجھو بات کو. یہ تو کفریات سے ہے. اور بحث کر رہے ہیں جی نبیوں سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے, معاذ اللہ من ذالک. نبیوں سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. اپنی علمی اوقات دیکھی جائے اور زبان دیکھی جائے کہاں تک پہنچ رہی ہے. اور وہ جو ان کا بڑا گرو ہے اس نے جناب والا, اس نے کہا ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع. امکان کا جب ماضی کے ساتھ تعلق ہو تو اس کو وقوع لازم ہوتا ہے. ہم نے اسے بڑے چیلنج کیے, ہم نے اسے کہا یہ ثابت کر. اس کو 10 زندگیاں اور مل جائیں جب بھی ثابت نہیں کر پائے گا. بھائی امکان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو وقوع لازم ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ ماضی میں سورج کا تباہ پھٹ جانا ممکن تھا نہیں تھا؟ ممکن تھا, تو ہو چکا جی. 2018 میں تو وزیر اعظم بننے کا تجھے شوق تھا, تو تیرا وزیر اعظم بننا تو پھر ممکن تو تھا. تو آج کل جو ہے وہ پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہے, تو وزیر اعظم ہے. کیسی جاہلانہ بات ہے, اور اس کے استدلالات ایسی جاہلانہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں تو ہوتا ہے, وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی کہاوت ایک بولی جاتی ہے بھائی خسریں دے گھر پتر جمع تو نہ چم چم مار سٹیا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ 4 بندوں سے 4 جاہلوں کے بیچ جو ہے نا, یہ ان کی نسبت تھوڑا ان کو بہتر محسوس ہوا تو انہوں نے جناب والا اس کو امام اور پتہ نہیں کیا بلا بنا دیا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ علمی لحاظ سے اس شخص کی کوئی اوقات نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. علمی لحاظ سے شخص کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ نے سنا نہیں ہے اس کو, آپ اس کو سنے کیسی گھٹیا اور کیسی کچی باتیں کرتا ہے. ابھی نئی جو اس نے پخ ماری ہے کہ
جو ہے نا وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے سنی ہے بھی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی، یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی جانب ذنوب کی نسبت کی، تو پھر ہم کریں تو کیا اس میں؟ تو کون سا دروازہ کھول رہے جاہل انسان؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی توفیق چھن جائے تو لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود لوگ ہم کو گالی دے رہے ہیں جن سے توفیق چھن گئی ہے۔ یہ سیدھی سادی بات ہے جو اس کا استدلال بالکل غلط ہے، اور اس پہ سینکڑوں حوالہ جات میں پیش کر سکتا ہے جی، حتیٰ کہ میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ذکر کیا امام ابن الحاج کے حوالے سے، فتاوی رضویہ 8ویں جلد میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نبی کے بارے میں تلاوت قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کہا انہو عصا یا انہو خالف فقط کفر، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ عصا آدم و ربہ قرآن ہے، لیکن تلاوت میں تو پڑھ سکتا ہے، اپنے طور پہ نہیں پڑھ سکتا۔ روایت حدیث میں تو بول سکتے ورنہ نہیں بول سکتا، ورنہ بولے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات نہیں، امام ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بے شمار ائمہ علماء جی، اور شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ، مطلب یہ تو صرف مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ سب اہل علم کا، علماء اسلام کا یہی نظریہ ہے۔ ایسی تھوڑا یہ کہ دیکھو نا جی، رب ہے نا، رب اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہے بات کرے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شانیں بہت بڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کریم کے تو بندے ہیں نا جی، اور نبیوں کی شانیں بہت بڑی ہیں، لیکن اس کے سامنے ان کو عاجزی انکساری ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، وہ کہیں تو کہیں، وہ فرمائیں تو فرمائیں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ایسی بات کریں؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہم اپنے استاذ، تو میرے بارے میں کوئی بات کرو تو مجھے بھی اچھی نہیں لگے گی، اپنے والد کے بارے میں بات کرو تو والد کو بھی اچھی نہیں لگے گی۔ ہم جن لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے، عمر میں تم سے بڑے ہیں، تو بات آپ ہمارے لیے کرو تو ہمارے حق میں کرو تو بے ادبی ہے۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت اعظام، کیسا جاہلانہ استدلال ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کو چار جاہلوں نے مل کر بڑا بنا لیا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں بکی شریف گیا تھا تو انہوں نے مجھے بڑی نقطے کی بات کی، انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کرتا تھا، ہم سن لیتے تھے۔ بکی شریف میں ایک عالم آئے ہوئے تھے، بکی شریف میں وہ استاذ نہیں ہے، کہیں اور سے ایک عالم آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات کرتا تھا، ہم سن لیتے تھے، تو پھر ہمارا علم کا کیا تھا؟ اس کی تقریریں، اس وجہ سے ہم نے بھی اس کو بڑا بنایا ہوا تھا۔ اب جب سامنے سے دوسرے بندے نے جواب دینے شروع کیا تو ہمیں پتہ، اس نے کہا نا جی بکی جی والوں نے جو لیٹر جاری کیا وہ معتزلہ کی رائے ہے۔ میں نے اس پہ بتایا بھی معتزلہ کی رائے ہے، لیکن امام ابو الحسن اشعری کی یہ رائے ہے، امام قرطبی کی رائے ہے، امام مزنی کی رائے یہ ہے، اشاعرہ میں سے اکثریت کی یہ رائے ہے، اور یہ سارے اہل سنت ہیں۔ امام ابو بکر باقلانی کی یہ رائے ہے۔ آپ اس کو معتزلہ کی رائے کہہ کر تو آپ جو ہے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ اہل سنت کا مرکز ہے، آپ ان پر اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت اب اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں رہا، اس نے تو معتزلہ کہہ دیا تھا۔ اگر آپ کتابوں کی طرف رجوع نہ کرتے تو سارے کہتے ہیں ہاں یار بکی جی والوں نے غلطی کی ہے، یہی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا۔ لیکن جب دوسری رائے سامنے آئی تو پتہ چلا کہ غلطی بکی جی والوں نے نہیں کی، غلطی بیوقوف کی ہے، بے عقل کی ہے، چوترے بے مہار کی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ بات کہیں اور چلے گی۔ تو بات یہ کہ علمی مبلغ ان حضرات کا یہ ہے، ان کے نزدیک جو قل واللہ احد پہ بھی معاذ اللہ نسخ وارد ہو سکتا ہے، اور فیصلے کس کے کر رہے ہیں؟ فیصلے نبیوں کے کر رہے ہیں، کہ نبی بھی معاذ اللہ خطا اجتہادی کر سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ پڑھیں آگے۔ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ فِي مُوجِبِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ التَّعَارُضِ أَمَّا الْكُلُّ فَيُوجِبُ ثُبُوتَ مَنْ طَلَبَهُ يَقِينًا۔ ذہن میں رکھیں یہ بات، پہلے بھی آپ کو بتائی، ظاہر، نص، مفسر، محکم، سب کا حکم ہے ایجاب الحکم قطعاً۔ سب کا حکم کیا ہے؟ ایجاب الحکم قطعاً۔ جب سب کا حکم ہے ایجاب الحکم قطعاً تو چار قسمیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتے معنی واضح ہوں تو وہ ایجاب الحکم قطعاً کرتا ہے، مختصر۔ اس میں ظاہر بھی آ جاتا، نص، مفسر، محکم، سب کے معنی واضح ہوتے ہیں نا، تو یہ کہا جاتا کہ معنی واضح ہوں تو وہ ایجاب الحکم قطعاً کا افادہ کرتا ہے۔ یہ چار قسمیں بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟
فرق کیسے واضح ہوگا ان کے بیچ میں؟ سمجھے؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ فرق اور تفاوت ہوتا ہے تعارض کے وقت، جب ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، ظاہر اور نص معارض ہوں تو نص کو رجحان حاصل ہوگا، اب پتہ چلے گا نص اور مفسر تو مفسر، مفسر اور محکم تو محکم، سمجھ رہے بات کو؟ تو یعنی ہے سب میں سب ہی ایجاب الحکم میں قطعاً کرتے ہیں، لیکن جب معارض ہو تو اب ان کے بیچ فرق معلوم پڑتا ہے، تفاوت ظاہر ہوتا ہے، تو لہٰذا فائدہ ہے اس بحث کا۔ جو 4 قسمیں بنائی ہیں، اب دیکھیں نا مثال سمجھیں کہ جیسے فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ ساری عورتیں حلال۔ اب یہ ظاہر ہے بھائی دو بھی حلال ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 10 بھی، 15 بھی، 18 بھی، 20 بھی، 50 بھی، سمجھ رہے بات کو؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ سب حلال۔ یہ ظاہر ہے عدد کے بارے میں بھی، عدد کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ بھئی عدد جو مرضی ہو، سمجھ رہے بات کو؟ اب اس کے مقابلے میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4۔ اب یہ عدد میں نص ہے، وہ عدد کے بارے میں ما ظاہر تھا، ایسی ہے یہ نص وہ ظاہر چاہ رہا ہے کہ بھئی عورتیں 2 4 6 8 10 بھی حلال ہیں، نص کہہ رہی ہے 4، زائد نہیں، کیونکہ فروج میں اصل حرمت ہے، منع ہے، قید ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ تو جس قدر اجازت ہے تو وہی 4، رباع پہ بات ختم، تو نص کہہ رہی ہے 4 تک، ظاہر کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی ہوں، تو اب یہ تعارض ہوا، نص کو رجحان ہے 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا ایک وقت میں مرد، نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ غور کریں، اگر ہم الگ الگ قسمیں نہ بناتے تو پریشانی بن جاتی یہاں پر، بھئی معنی تو دونوں کے واضح ہے، ترجیح کس کو دے؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو جب ہم نے 2 قسمیں بنا لی، بھی ایک ظاہر ہے ایک نص ہے، تو ترجیح کس کو حاصل ہے؟ نص کو حاصل ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اور نص اور مفسر کی مثال دی جاتی ہے کہ مستحاضہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت میں ہے کہ عند کل صلاۃ، وہ وضو کرے ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت۔ اس سے ظاہر یہ کہ ہر نماز کا وقت آئے تو، یعنی ظہر کے لیے وضو کرے، عصر کے لیے وضو کرے، مغرب کے لیے وضو کرے، عشاء کے لیے وضو کرے، فجر کے لیے وضو کرے۔ اب فجر کے لیے وضو کیا تو اس وقت کے دوران جو بھی نماز پڑھے وہ پڑھ سکتی ہے، ظہر کے لیے وضو کیا تو اس وقت کے دوران جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، عصر کا بھی یہ مسئلہ، مغرب اور عشاء بھی، سمجھ رہے بات کو؟ عند کل صلاۃ۔ لیکن یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد ہو اس وقت کے اندر جتنی بھی نمازیں پڑھے ہر کے لیے الگ سے وضو کرے، یہ بھی احتمال ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ بھائی ہر ایک نماز کے لیے، ہر ایک نماز کے وقت وضو کرے، عند کل صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد ہو بھائی ظہر کے اندر جتنی نمازیں پڑھے اس کے لیے الگ وضو، 4 فرض پڑھے ظہر کے، اس کے لیے وضو، فجر کے رہ گئے تھے، قضا رہ گئی تھی، اس کے لیے وہ 2 فرض پڑھے تو اس کے لیے وضو، سمجھ رہے بات کو؟ پچھلی رات کے وتر تھے وہ پڑھے تو اس کے لیے وضو، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ احتمال ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا عند وقت کل صلاۃ، لوقت کل صلاۃ، لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے، اس میں عند کل صلاۃ، اس میں لوقت کل صلاۃ، اس میں وقت کی صراحت آ گئی، احتمال جاتا رہا، یہ مفسر بن گیا، لوقت کل صلاۃ مفسر کے درجے میں آ گیا، عند کل صلاۃ کو نص کے درجے میں رکھے، لوقت کل صلاۃ مفسر کے درجے میں آ گیا۔ مفسر اور نص ایک دوسرے کے مقابل، نص کہہ رہی ہے ہر نماز کے لیے، مفسر کہہ رہے ہیں ہر نماز کے وقت کے لیے، ہر نماز کے لیے نہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ لہٰذا مفسر پہ عمل ہوگا، ایک نماز کا جو وقت آیا اس کے لیے وضو کر لیں، اس کے اندر جتنی نمازیں پڑھے اس کو اجازت ہے، سمجھ رہے ہو بات کہ نہیں؟ ٹھیک ہے؟ مفسر اور محکم میں آپس میں معارضہ کی مثال فرمایا واشہدوا ذوی عدل منکم، واشہدوا ذوی عدل من، تمہارے 2 عادل جو ہیں ان کو گواہ بنا لو۔ اب
چاہے وہ محدود فی القذف ہوں یا محدود فی القذف نہ ہوں. قذف کے معاملے میں ان پہ حد لگی ہو یا نہ لگی ہو. سمجھے بات کو؟ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ محدود فی القذف نہ ہونا ضروری ہے. فرمایا واشہدوا ذوی عدل منکم. اس آیت کا تقاضا ہے کہ محدود فی القذف ہوں تو ان کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. جی ادھر فرمایا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. توبہ تو ان کی قبول ہے لیکن حد قذف لگ گئی جس شخص پہ اس کی گواہی کبھی بھی مقبول نہیں ہے. اس کو اٹھاؤ. تو اس کی گواہی کبھی بھی مقبول نہیں ہے. ذہن میں رکھیں لفظ ابدا آ گیا. یہ تعبید کے توکید کے الفاظ آ جائیں تو نسخ کا احتمال جاتا رہتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نسخ کا احتمال کب ہوتا ہے؟ حکم مطلق کی مدت کا بیان. حکم مطلق. اب ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا آ گیا نا, مطلق تو رہا نہیں ہے, لہذا اس پہ نسخ وارد نہیں ہو سکتا. جب نسخ وارد نہیں ہو سکتا تو یہ محکم ہے. ادھر محکم ہے ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, ادھر ہے واشہدوا ذوی عدل منکم. یہ مفسر ہے وہ محکم ہے تو محکم کو رجحان حاصل ہوگا تو محدود فی القذف کی گواہی بالکل مقبول نہیں ہے. اگر اس نے توبہ کر لی وہ عادل بن گیا تو ذوی عدل منکم میں شامل ہوگا. لیکن ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا فرما رہا ہے کہ نہیں, محکم کہہ رہا ہے اس کی گواہی نہیں لیں گے. اس کو ساری زندگی کی سزا یہ ہے کہ اس کی گواہی نہیں لیں گے. عادل ہے توبہ کر لے کچھ بھی بن جائے لیکن اس کو سزا یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ایماندار پر کیسی تہمت رکھی تھی, لہٰذا اس کو سزا یہ ہے کہ ساری زندگی اس کی گواہی مقبول نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو ہم محکم اور مفسر آپس میں معارض ہوئے تو محکم کو رجحان حاصل ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بہرحال بات کیا ہوئی تھی؟ سوال یہ کہ جب ساری کی ساری ایجاب قطعاً کرتے ہیں تو فرق کیسے واضح ہوگا اور تفصیل کی کیا فائدہ ہے؟ تو کہا یظہر التفاوت عند التعارض. جب تعارض ہو تو تفاوت واضح ہوگا, فرق واضح ہوگا. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. ظاہر ہوگا تفاوت ان ناموں کے موجبات میں تعارض کے وقت. یہ بھی ذہن میں رکھیں, آگے چل کے معارضہ کی جب تعریف آئے گی تو بات معلوم ہوگی کہ تعارض بھی معصوری ہوگا, کیونکہ تعارض حقیقی کے لیے دونوں دلیلوں کو برابر ہونا ضروری ہے. ظاہر و نص کو ہم برابر نہیں مان رہے, نص اور مفسر کو برابر نہیں مان رہے, مفسر محکم کو برابر نہیں مان رہے. جب برابر نہیں ہے تو تعارض حقیقی نہیں ہے, معصوری ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بہرحال تمام اقسام تو واجب کرتی ہیں اس کے ثبوت کا جس کو شامل ہو یقینی طور پر.